یہ کتاب قربانی کے فضائل اور مسائل حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم، مفتی صاحب دارالعلوم کورنگی کے ہیں. یہ وہاں رکھ دیجیے کتاب، افسوس نہیں ہوتا. یہ کتاب لے لینی چاہیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت سستی کتاب ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. جب ہم پڑھتے تھے نا وہاں، اب یہاں پہلی دفعہ پڑھا جا رہا ہے، جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو بعد میں کتاب کے بعد کبھی کوئی سب ہم نے تو پہلی دفعہ سنا. یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہم پہلی دفعہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے رہے 30 سال، اب رات کو بیانات سنتے سنتے رات کو میسج ایک آیا کہ 25 سال میں پہلی دفعہ ہمارے یہاں قربانی ہوگی. 25 سال میں. 25 سال کیا ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ توفیق دے رہے ہیں وہ شکر کیا ادا کریں کہ ریا کر کے جانور لیں جا کر. اخلاص. 25 سال میں پہلی قربانی کر رہے ہیں. کتنے اولادیں سیکھتے ہیں، ماں بہن بہو بیٹیاں سیکھتی ہیں، گھر میں بڑوں کو بتاتے ہیں ارے ہمارے پاس قربانی ابھی واجب ہے ہی نہیں، حالانکہ 3 4 نصاب والے بیٹھے ہیں وہاں گھر کے اندر. نہیں گوشت، حضرت نے فرمایا شرم آنی چاہیے. گوشت لے لیتے ہو، قربانی نہیں کرتے ہو. کتنا، یعنی کہ دوبارہ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. آگے سنیے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں. آگے لیکن بھی ہے، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لاوے، نہ جان نہ مال دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، اس کا رتبہ زیادہ ہے. پھر کہ آپ سوچو کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے لیے واضح نہیں ہے. یہ دیکھو وپر خاص پہنچ گیا. بھائی جان وپر خاص ابھی نہیں آیا، جی بات نہیں ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے چھری پھیرنے میں جانور پر. وہاں اس وقت نیند آ گئی، پھر ایک لات لگے گی جانور کی. معافی تو چاہتا ہوں لیکن سو کیوں رہتا ہے؟ اس طرف بھی دیکھو بھائی، کوئی اور تو نہیں ہے، تو چیمپئن آج نہیں ہے سونے والا، ڈیوٹی پر گیا ہوگا. بخاری شریف کی حدیث پا گئی ہے. اب جس کو ہے وہ شیخ سے پوچھے کہ کیا عبادت کرنی ہے. پتا چلا ساری رات عبادت کی، فجر کی نماز غائب. شب قدر میں اگر کوئی تراویاں پڑھ کر ہمت نہیں ہے سو جائے اور سحری کر کے جماعت سے اس نے نماز پڑھی اور اس کی نیت بھی ہے عبادت کی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. ذی الحجہ میں ابھی 3 دن باقی ہیں، ٹھیک ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، ٹھیک ہے. تو کیا آج عبادت کرنا منع ہے؟ عبادت، اصل عبادت کیا ہے؟ تقویٰ. اب اس رات میں قرآن پاک پڑھ لیا، 2 4 نفل پڑھ لیا، ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، 10 دن ٹی وی بند کر دیا، رمضان میں 25 دن 28 دن 29 دن ٹی وی بند کر دیا. ارے جو ٹی وی دیکھتے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. ٹی وی دیکھتے ہوئے موت آ گئی، پھر حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. کیسی موت ہوگی ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے انتقال ہوا تو حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم مسجد کے خلیفہ ساؤتھ افریقہ کے بڑے عالم، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، حتیم میں دعا مانگتے ہوئے انتقال ہوا. یہ کیسی موت ہے؟ یہ بھائی جان کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے، عصر میں 4تھی رکعت اٹھتے اٹھتے اللہ کے پاس چلے گئے. اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ کوئی ذرہ برابر وقت نہیں ملا کہ ڈاکٹر کو بلا ہی لے، بس اللہ نے بلا لیا. یہ کیسا اللہ کے پاس جانا ہوا؟ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے، اپنے بچے تباہ ہو جاتے ہیں فلمیں دیکھ کر بیچارے بچپن سے ہی. تو بڑے کی پکڑ ہوگی، چاہے وہ ابا ہو، چاہے اماں ہو، چاہے دادا ہو، چاہے دادی ہو، چاہے چاچو ہو، چاہے پھپھا ہو، چاہے کوئی بھی ہو.
خود گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور بچوں کو برباد کر رہے ہیں، اور گھر میں نحوست پھیلا رہے ہیں گانے کی وجہ سے، تصویروں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، نیوز چینل کی وجہ سے گھر میں نحوست پھیلا رہے ہیں۔ اور ایک کرتا حضرت فرماتے کہ تصویر لٹکانے والا ایک ہوتا ہے، فلم لگانے والا ایک ہوتا ہے، ٹی وی وی سی آر لانے والا ایک ہوتا ہے، کیبل لگوانے والا ایک ہوتا ہے، سب کو تباہ کرتے ہیں اپنے حرام شوق کی وجہ سے۔ اور اصل میں ٹی وی جو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نیوز چینل دیکھتے ہیں، اصل میں ان کو آنکھوں کے زنا میں حرام مزہ ملتا ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، پہلی دفعہ آئے تھے، وہ غرفت السالکین میں یہ بیان کر رہا، ہنسی بند نہ ہو اس کی، ہاں 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 بالکل بالکل، بیچ میں ایسے ایسے کر رہا تھا، بالکل کسی اور شہر سے آیا تھا۔ میں نے کہا بھائی نیوز چینل اگر بڑھیا بتائے اور دانت نکلے ہوئے ہوں، گال پچکے ہوئے ہوں، تو کوئی نیوز چینل سنے گا؟ ہنسنے کا بالکل صحیح۔ میں نے کہا اور سنو، اگر فلم میں 100 سال کے بڈھے اور بڈھیاں ہیں اور حرام کاریاں کریں تو کوئی دیکھے گا؟ جوتا مار کے ٹی وی توڑ دے گا کہ ہٹاؤ کیا پروگرام ہے یہ۔ تو اپنے مرنے کی فکر نہیں ہے، نامحرم بے حیا زانیہ عورتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو، بہو کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو برباد کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن توبہ نہیں کیا تو گردن پکڑی جائے گی، یہ گناہ جاریہ ہوگا پھر یہ۔ اس لیے عبادت بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، اور بھائی تہجد پڑھے، اشراق پڑھے اور سارا دن تلاوت ذکر کی، شام سے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، یہ عبادت ہے؟ جو عبادت کی وہ تو ختم ہو گئی، اس کا نور تو ختم ہو گیا۔ اور یہ کیا عبادت ہو رہی ہے؟ اور ایک آدمی ان دنوں میں احمد فراز میرپور قاضوی سو رہا ہے، میرپور قاضوی سو رہا ہے، آیا ہے 3 دن کے لیے اور سو رہا ہے ایسا جیسے 50 دن کے لیے آیا ہے۔ تو تشریح میں حضرت مفتی صاحب، مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں۔ سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جو اسلام میں چوٹی اور سر کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں۔ البتہ جس شخص نے جان اور مال دونوں راہ خدا میں قربان کر دیے تو اس کی یہ ایثار و قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کی عمل نیک کے برابر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، دیکھیے کیا آیا پہلے نمبر پہ اطاعت، آگے نا بات صاف ہو گئی۔ اطاعت اور بندگی بہت لگن سے کرنی چاہیے، اور غیر ضروری دنیاوی علائق سے ہٹ کر، کیا مطلب؟ ایسا دنیا میں مشغول ہو جانا یا غیبت کر رہے ہیں، مذاق مستیاں چل رہی ہیں ان مبارک 10 دنوں میں۔ آپ کو پہلے بھی حضرت کا ملفوظ پڑھ کر رات کو سنایا تھا، رات والی مجلس میں سنایا تھا کہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کرنا، اللہ سے دور ہو جانا۔ اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک گناہ ہو رہا ہے شعبان میں یا رجب میں اور وہی گناہ رمضان میں ہو تو، اسی طرح وہی گناہ ان 10 دنوں میں ہو تو، اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ ایک گناہ گھر میں ہو رہا ہے، ایک وہی گناہ مسجد میں کر رہا ہے کوئی، وہی گناہ کوئی خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہا ہے، تو کیا سب کا گناہ کا سزا 5 نمبر ملے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ مکان کا بھی فرق ہے، اس کا مہینوں وغیرہ کا بھی فرق ہے، دنوں کا بھی فرق ہے، عید کی رات ہے، قربانی کی رات ہے، یا وہ دوسری عید ہے، یا شب قدر ہے۔ شب قدر کا گناہ اور شب برات کا گناہ اور عام دن کا گناہ برابر تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر نیکیوں کی بارش ہے تو پھر ٹیلی ویژن اور ایسے بے پردگی اور یہ گناہ زبان چلنے کے اس کا بھی تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کر ہمتاً باری تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذکر اور فکر، تسبیح اور تلاوت اور دیگر معمولات یومیہ میں کچھ نہ کچھ، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اعتدال سکھایا نہیں سکھایا، اطاعت اور بندگی سکھائی، اور کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیجئے۔ جو شیخ نے بتایا ہے 4 تسبیحوں کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، اس مناجات مقبول کو، روح کی بیماریاں ان کا علاج یا اصلاح اخلاق پڑھنے کو، اس میں کچھ اضافہ کر لیجئے، کام بن جائے گا۔ کچھ اضافہ کر لیں، کام بن جائے گا۔ رات کو یاد دلانا بھائی، رات کو یاد دلانا، رات کو بھی یہی پڑھنا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تشریح میں حضرت فرماتے، حضرت کا ایک علم عظیم ملا ہے، تکبیر تشریق جو ہے وہ بھائی آپ لوگ یاد دلاؤ، ہاں صرف نہ کرو، سو نہیں، بہت ضروری ہے یہ بتانا آج رات کو۔ انہوں نے کہا الحمدللہ پرنٹ آؤٹ بھی رکھا ہوا مل گیا الحمدللہ، کہ جو تکبیر تشریق ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کس نے کیا جملہ کہا۔ یہ تکبیر تشریق تین اللہ کے پیارے جو ہیں ان کا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی دعا کریں، تلاش کروا رہا ہوں، کچھ تاریخیں مل گئی ہیں تو اس دن حضرت والا نے کیا اعمال کے لیے کیا نصیحتیں فرمائی، اور ایسے ایسے مسائل یہ کبھی سنے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی مسائل تو میں بیان نہیں کروں گا، مجھے صرف وہ چیزیں نکال کر دے دیں، اب دن کم رہ گئے ہیں۔ تو تشریح میں حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید دینی زبان کے خاص الفاظ ہے۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل اللہ الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور تحمید الحمدللہ کہنا مراد ہے۔ یہ بہت مبارک کلمات ہیں، احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ نہ ہو تو ہم سے لے لیں پرنٹ آؤٹ، کہ جو یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے تو وہ آپ لے لیں، تاکہ وہ گھر والوں کو وہ ایسی جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں اس کو چپکا لیں۔ ہمارے پاس پرنٹ آؤٹ ملتا ہے، ہمارے دوست ہیں، جس وقت آ جائیں 11 بجے کے بعد رات تک عشاء تک آ جائیں وہ پرنٹ آؤٹ لے لیں اور پرنٹ آؤٹ نکلوا کے تقسیم بھی کرا دیں، لکھ لیں اپنے پاس، جمعرات کو اچھا خاصا تقسیم کرانا ہے۔ یہ بہت مبارک کلمات ہیں، احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے، احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ واہ! ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے مع سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا ہو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کی اور وہ قبول بھی ہو گئے۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ اس لیے ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے ان مذکورہ کلمات کو اپنے تحمل کے حساب سے پڑھنا چاہیے، اور استغفار اور درود شریف کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں، میں پڑھتا جاؤں گا، آگے پتہ چلا ان دنوں میں جو روزہ رکھنا ہے اس کا ثواب کیا ہے، اور کسی کی طاقت بھی ہے، پتہ چلا 4 روزے نکل گئے۔ اس لیے جس کی طاقت ہو، ہمت ہو، گرمیاں ہیں، ایسا نہیں جوش میں آ گئے عبادت سے محروم ہو گئے، چلو ایک روزہ رکھ لیا تو بھی منع نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اس کی فکر رکھنی چاہیے۔